اپنی مصروف زندگی کے اندر اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیجئے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وظیفہ اس ویڈیو سے حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے آسانی کیجئے، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کیجئے اور نیکیاں بٹوریے اور اپنے آخرت کو سنوار لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو رہنمائی دوں گا کہ کیسے دنیا اور آخرت کے اندر حاصل کی جائے کامیابی، اور اس کی کنجیاں ہیں ان چند وظائف میں۔ جو کوئی بھی ان وظائف کا ساتھ رکھے گا، یقین جانیے اس کے ہاتھ میں کنجیاں ہوں گی اور کامیابی اس کے سامنے ہوگی۔ جس تالے کو چاہے کھولے اور اپنی کامیابی کی طرف چلتا چلا جائے۔ تو بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نئی نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ یہ وہ بابرکت 6 کلمات ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے 48 مرتبہ، یعنی کہ 10 اور 10 اور 7 7 7 7 کے وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ ایسی زبردست آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی، جو کہ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے جائے گی۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اندر مصروف رہتے ہیں اور ذکر و اذکار کا ٹائم نہیں نکال پاتے، اگر وہ یہ آسان سا عمل روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر کیا کریں گے تو یقین جانیے آخرت میں ان کو بڑا نفع حاصل ہوگا اور اس کی برکات ان کو دنیا میں بھی ملتی رہیں گی۔ دنیا محض ایک امتحان ہے اور وقت کی کمی اور قیامت کی نشانیوں کے ساتھ وقت کی تیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں دن چڑھتا ہے اور رات کا پتہ نہیں چلتا کہ آسانی کے ساتھ چھا جاتی ہے۔ ہر جگہ ہی اندھیرا ہوتا ہے اور لوگ راتوں کو کام کیا کرتے ہیں، دنوں میں سویا کرتے ہیں۔ ہر جگہ افراتفری کا عالم اور ایک بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اس دنیا کے اندر لوگ جی رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سکون کہتے کسے ہیں۔ ان کے ذہنوں پہ اتنا ڈسپریس، اتنا ٹینشن رہتا ہے کہ وہ نمازوں سے غافل اور گناہوں میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ میں مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی گئی۔ اب وہ دن میں کتنی مکھیاں اڑا لیتا ہے اپنے جسم پہ سے، اس کو ایسا ہی فیل ہوتا ہے باقی سارے دنیا کے اندر گناہ کرتے ہوئے۔ استغفار کی کوئی کثرت نہیں ہوتی، نہ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، بس اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ کے انسان اپنی سیدھی زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ نہیں، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو وہ کچھ حاصل کرا دیتا ہے، وہ کچھ دے دیتا ہے، انسان اسی کو سمجھتا ہے کہ شاید یہی میری کامیابی ہے۔ حتیٰ کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے دنیا میں طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہی پیچھے لگا دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ عمارتیں امریکہ میں بنی ہوئی ہیں جہاں پر کافروں کا غلبہ ہے، اور کافروں کو دیکھیں آپ کہ کتنی تیزی کے ساتھ اوپر چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار کافر تو یہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے ان کے لیے صرف اور صرف دنیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، جس میں بے شمار ہم سب کے لیے حقائق ہیں اور نشانیاں ہیں ہم سب کے لیے، کہ ہم ان کو دیکھیں، سیکھیں، سبق لیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے بے شمار نمونے ہیں تاکہ تم ان پر عمل کر سکو اور آسانی کے ساتھ سیدھی راہ پہ زندگی گزار سکو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے حجرہ پاک میں موجود تھے اور اپنی قمیض اتاری ہوئی تھی اور چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور ان کے حجرے میں داخل ہوئے۔ تو کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی کی چرپائی کے اوپر آرام پذیر ہیں، تو ان کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، اور جیسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئے تو ان کی پشت پر چٹائی کی سختی کے نشان پائے، تو حضرت عمر فاروق کی ہچکیاں بن گئیں، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کافروں کی زندگی میں کتنے آرام، سکون، چین ہے، اور آپ نبی و آخر الزمان اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی سختی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ اے عمر، تمہاری لیے اتنا کافی نہیں کہ ہماری لیے آخرت ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ تو بس اگر کوئی بھی دنیا سے نفع مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا کرتا ہے اور اس کو اسی میں لگا کے اس کا وقت برباد کروا دیتا ہے، کیونکہ اس کو سجدے کی توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی، وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھنے یہ لگتا ہے کہ میں ذرا سی بھی اپنے کام کے اوپر غفلت برتوں گا تو میری ساری کی ساری جائیدادیں ختم ہو جائیں گی اور میرے پاس کچھ نہیں بچے گا اور مجھے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے جتنا رزق جس کے حصے میں لکھا ہے تو اس کو اتنا ملنا ضرور ہے، بس ہمیں راستہ دیا ہے کہ غلط
پہ چلنا ہے یا صحیح پر، تو ہم نے راستہ اختیار کرنا ہے کہ ہمیں کس پر جانا ہے۔ تو بس اگر کوئی بھی بزنس مین یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ تجارت کرتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ کاروبار کرتا ہے، تو اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو خاص طور پہ ان کے لیے کہ اپنے کاموں میں سے کچھ وقت نماز اور ان تسبیحات کو دے دیں۔ یقین جانیں کہ آپ کا کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا، لیکن اس کی برکات آپ کو دنیا اور آخرت میں ضرور حاصل ہوں گی۔ تو وہ تسبیحات کیا ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ جس کسی نے بھی 10 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ، اور 10 مرتبہ پڑھا یا باسطو، اور 7 مرتبہ پڑھا یا وکیلو، اور 7 مرتبہ پڑھا یا کبیرو، اور 7 مرتبہ پڑھا یا باریو، اور 7 مرتبہ پڑھا یا ممیت، تو یہ 6 کلمات 38 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی پر ایسے اثر انداز ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی برکات آپ کو آپ کی زندگی میں بھی ملیں گی، اور پھر آخرت میں جب آپ کو نوازا جائے گا تو پھر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور سوچیں گے کہ کاش میں نے عمر بھر ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے ہوتے۔ چاہیں آپ تو اس کو ساری نمازوں کے بعد پڑھیں، چاہیں تو دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس قدر آسانی ہے ہمارے دین کے اندر کہ چند کلمات پڑھ کر انسان کتنی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، بس ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ بس میں نے اب آپ لوگوں تک یہ خیر والی بات پہنچائی، اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا استخارہ بتائیے، کسی بھی حوالے سے سوال کیجیے اور اس کا 1 سے 2 دن میں جواب حاصل کیجیے۔ تو دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔